السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل مجھ سے ایک ساتھی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر پیدل حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بیت اللہ جاتا ہے تو اس کا یہ عمل کیسا ہے۔ میں نے اس کا جواب اپنے انداز میں دیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جواب عوامی انداز میں تھا، مدلل نہیں تھا۔ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو صرف عوام کے لیے ہے، اس میں علماء کو ذہن میں رکھ کر کوئی بات میں نے کہی ہی نہیں، لہٰذا ضرورت پیش آئی کہ علماء کو سامنے رکھ کر کے مدلل اور مکمل ویڈیو آپ کے سامنے بناؤں، تاکہ میرا موقف بھی واضح طور پر سامنے آ جائے اور عوام اس عمل کو بنیاد بنا کر کے کن کن غلطیوں میں مبتلا ہو رہی ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو سنیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے۔ تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے، کوئی منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی، آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو، یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا، اگر آپ نے استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں۔ تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ۔ ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو، صحت برباد کر سکتے ہو، یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، زیرو نمبر ہوں گے تمہارے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ مفتی صاحب کو سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آدھی بات تو ویسی صاف ہو گئی ہوگی، لیکن پھر بھی میں دلیل کے طور پر 2-3 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو 17ویں سپارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 27 میں، رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، یعنی حج کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ پیدل بھی ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیدل حج کرنا یہ جائز ہے، آدمی کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی خطے سے پیدل حج کرنے کے لیے چلا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اب میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر غالباً 189، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جب حج کرنے کے دنوں میں اگر ان کو کسی وجہ سے اپنے گھر جانا پڑ جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کے تو گھر وہیں تھے، رہائشیں وہیں تھیں، تو حج کے دوران وہ اپنے گھر بھی چلے جاتے تھے ضرورت ہے، لیکن ان کا یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ اگر حج کے دنوں میں گھر جانا پڑے گا تو مین ڈور سے، جو مرکزی دروازے اس سے داخل ہونا یہ گناہ کی بات ہے، لہذا وہ کیا کرتے تھے، کھڑکی میں سے داخل ہوتے تھے یا گھر کے پیچھے جاتے تھے اور اوپر چھت پر رسی ڈال کر کے چھت پہ سے داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی عمل کی تردید کی، ان کی اس عقیدے کی تردید کی اور بتایا کہ بھائی کوئی بھی نیکی اپنی طرف سے گھڑ لو اور اس کو تقویٰ سمجھو، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، کوئی عمل تم اپنی طرف سے تقویٰ بنا لو اور اس کو بڑا اچھا سمجھو تو یہ دین نہیں ہوتا، یہ تو بدعت ہے بھائی، اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کسی آج کے اس دور میں دیکھیں، اگر کسی شخص کے پاس بستر ہو سونے کے لیے، لیکن وہ بستر پر سونے کے بجائے زمین پر سوئے اور اس کو تقوی کا نام دے، کیا عقل مند اس کو صحیح کہے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہی کا یہی معاملہ اس مسئلے کے اندر بھی ہے کہ ایک شخص پیدل حج کرنے کے ارادے سے نکلا، چلو بھائی ایک جائز عمل تھا، چلو نکل گئے، لیکن اس صورتحال کو مکمل بدل دیا گیا ہے نا۔ پیدل حج کرنا آج کے اس یعنی کہ ترقی یافتہ دور میں جب ٹرانسپورٹیشن اور ہر چیز مہیا ہے، زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسائش اور یہ سہولت کی چیزیں مہیا کر رکھی ہیں تو زبردستی ان کو چھوڑ کر کے نکلنا، اچھا چلو کہیں نہ کہیں اس کی گنجائش نکل آتی ہے کہ چلو نکل سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بتا دیا سورہ حج کی آیت پڑھ کے، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا، ہر 2 گھنٹے میں اس کی اپڈیٹ دینا، فلاں بھائی اب یہاں پہنچ گیا، فلاں شخص اب یہاں پہنچ گیا، یہ معاملات یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عمل جو جائز تھا اس کو ہم نے اتنا اس کی حیثیت سے بڑھا دیا کہ اس کو تقویٰ سمجھنے لگے، دین سمجھنے لگے اور اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو شہرت کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ یہ عمل بدعت ہے، اس کو میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پیدل حج کرنا بدعت ہے، میں تو یہ بات نہیں کہتا، یہ بات میں نے نہیں کہی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیدل حج کرنا، اس کو تقویٰ سمجھنا اور اس کو بڑا جو ہے سمجھداری کا کام سمجھنا اور اس کو شہرت کا ذریعہ بنانا، یہ عمل درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
آج کی ہماری عوام کا مزاج جو ہے نا وہ یہ ہو چکا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ چلا دے کہ حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہو. حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور حلیم جل جاتی ہے، حلیم پک جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہے. تو ہماری عوام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ دائیں نہ بائیں، اس مسئلے پر بس بلائنڈلی یعنی کہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگوں نے حلیم لکھا ہوا اپنے ہوٹلوں سے دکانوں سے مٹا کر کے وہاں پر دلیم لکھ دیا. کتنے لوگ نمازی بن گئے اس مسئلے سے. اب یہی کی یہی بات آپ ادھر بھی اپلائی کریں. مثال کے طور پر کوئی شخص، اس کا بیٹا کسی مدرسے میں اسکول میں پڑھتا ہو اور وہ فرسٹ پوزیشن پر آیا ہو، تو کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا بیٹا اول آیا ہے؟ نہیں، اول مت کہو، اول مت کہو. اول تو اللہ کا نام ہے نا، دول کہو. جب آپ نے حلیم کو دلیم کر دیا تو اول کو بھی دول کر دو. اسی طریقے سے آپ یہ مت کہنا کہ یہ میرا بیٹا میرا وارث ہے، کیونکہ وارث بھی تو اللہ کا نام ہے نا، اس کو دارث کہو. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے مقدمے کے لیے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے اندر جج کے سامنے بات چیت کرنے کے لیے اپنا کوئی وکیل کرتا ہے تو اس کو بھی وکیل مت کہو. وکیل بھی تو اللہ کا نام ہے نا، اس کو بھی وکیل کہو. کہاں تک بچو گے آپ؟ لیکن ہمارے لوگ، ہماری عوام ان باتوں کو سوچتی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں میں ملوث ہو کر کے جو ہے وہ ان کو ناک کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو تقویٰ سمجھا جاتا ہے. یہی کا یہی معاملہ آپ اس کا دیکھ لیں. قبرستان کی مثال دیکھ لیں. شب برات کی رات کو قبرستان جانا زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ جائز ہے. علماء سمجھاتے بھی کہ بھائی دیکھو، شب برات کی رات کو قبرستان ہر سال نہ جایا کرو، ہجوم بنا کر کے نہ جایا کرو، وہاں پر میلے اور ٹھیلے مت لگایا کرو، وہاں اگربتیاں اور ٹیوب لائٹیں اور کیا کہتے ہیں اس کو، موم بتیاں نہ جلایا کرو. لیکن یہ صرف ایک جائز عمل تھا جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ہجوم بنا کے نکلتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں نوجوانوں کے. یہ میرا مقصد ہے جو میں نے کہا ہے نا کہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے اس کا حج کرنے کا، پیدل حج کرنے کا، اگر ایک شخص جا رہا ہے تو میں اس کو جانے دو. اس کے آس پاس ہجوم مت بناؤ، اس کے ساتھ سیلفی مت کھنچواؤ. اس کو اگر وہ اول تو آج کے اس دور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک بندے کے لیے اگرچہ پیدل حج کرنا ٹھیک بھی ہے، لیکن ہر ایک بندے کے لیے. اور اگر وہ جا بھی رہا ہے تو جانے دو اس کو، کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ شہرت کی چیز نہیں ہے بھائی. اگر یہ شہرت کی چیز ہوتی تو سورت ایک علاقہ ہے گجرات کے اندر، وہاں کے ایک شخص ہیں یوسف بھائی، اب تو عمر دراز ہیں، ان کے تقریباً 54 یا 55 چلے یا 4 مہینے لگے ہیں دعوت و تبلیغ میں. کتنا ان کا وقت لگا ہوا ہے؟ 2 مرتبہ پیدل حج کر چکے ہیں. شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ان کا، میری زبان سے آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہو. کتنے علماء ان کے ساتھ ہیں، شاید ان کے مریدین بھی ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ شہرت کی چیز ہوتی تو 4 مہینے اور چلے کی جماعتیں بھی تو پیدل جاتی ہیں. آپ نے ان کے ساتھ جا کے سیلفی کھنچوائی. وہ لوگ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے جیسے یہاں پر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اب پتہ کیا ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ اتنا زیادہ اوپر اٹھ چکا ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں میں اس قسم کی چیزوں کا کریز شروع ہو جائے گا. اب ایک بندے نے پیدل حج کیا، لاؤ میں بھی کچھ ایسا یونیک کام کروں کہ میری بھی شہرت ہو. چیپ پبلسٹی کے لیے یہ کام کرنے اب شروع ہو جائیں گے. اس کا ایک دور شروع ہو جائے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن مجھے آثار نظر آ رہے ہیں. اس لیے میں نے اس عمل کو بدعت کہا، ورنہ پیدل حج کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے. ہاں البتہ آج کے اس دور میں جو صورتیں اور شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں، اپنی طرف سے کوئی نیکی گھڑ لی جائے، اس کو تقویٰ سمجھا جائے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس سے شہرت حاصل کی جائے، یہ کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے. الحمدللہ معتبر علماء کرام، اکابر علماء کرام، میرے اساتذہ میں سے بھی، انہوں نے میری بات کی تائید کی ہے. کرم پروردگار کا اللہ پاک ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.